إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بندوں کو اشرف المخلوقات کا لقب عنایت کیا اور ہم کو تمام مخلوقات پر افضل رکھا. فریج میں الحمدللہ علی کل حال. بعد درود السلام نازل ہوا اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، جس کی عزت و تکریم کرنا، جس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہم مسلمانوں کا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں کے بارے میں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ امتن، یعنی ایک جماعت تم میں سے ایک ایسی ہونی چاہیے جو تم میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور اللہ پر خود بھی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگی؟ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کر سکیں گے؟ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تک پہنچ سکیں گے؟ اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے. اگر ہم قرآن مجید کو شوق کے ساتھ دل لگا کر پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے. کتنی بھی زیادہ مشکلات ہمارے لیے آ جائیں، لیکن ہم رب پر بھروسہ کرنے والے بندیاں یا بندے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کر کر نکل جاتے ہیں. اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے، اور اللہ پر ایمان ہماری توحید پکی رہے. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات حاصل کر کے، اسے سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کر، اس پر خود عمل کرنے والے اور ہمارے اطراف کے ماحول کو بھی سنوارنے اور سدھارنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. سسٹر حائصہ آپ پڑھیے سورۃ الغاشیہ کی پہلی 5 آیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ.
غین سے اچھے پڑھی. اچھا غاشیہ دیکھیے غاشیہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہم پڑھے تھے نا کچھ الف موٹے پڑھے جاتے. کون سے الف موٹے پڑھے جاتے؟ جو حرف مستعلیہ کے ساتھ حرف مدہ ہو. حرف مستعلیہ کے بعد حرف مدہ ہو وہ موٹے وہ پڑے الف جاتے موٹا پڑا جائے گا. تو آپ وہ تو یہ وہی ہے نا غین الف آ رہا یعنی حرف مدہ جی ہو رہا غین پہ. تو غاشیہ 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 یہ حق کے آواز آئی. غاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ خاشیہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. جی میم جی جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین بھیا. سسٹر حسینہ پڑھی. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. جزاک بارک. اللہ. جی جی سسٹر سعدیہ پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. آگے سسٹر شاہین. سسٹر شاہین 8:30. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية. بارک اللہ. جی باجی جزاک. سسٹر ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ. دیکھیے خا حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑی. وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. سسٹر سمیہ پڑھیے.
سسٹر سمیہ پڑھیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. پچھلی صورتیں آپ نہیں پڑھے. جی میم جی میں یاد کروں گی میم انشاءاللہ. کون سی صورتیں آپ کو یاد کرنا ہے؟ سورہ اعلیٰ اور سورہ بروج آدھا ہوا تھا میم. جی سورہ بروج آدھا اور سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے. جی میم. جی اور پچھلی تھوڑی صورتیں اور بھی باقی ہیں آپ میرے خیال. نہیں میم میں نے سب یاد کر لیا, بس سورہ اعلیٰ اور سورہ بروج رہ گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر میم. آمین بھیا. آگے سسٹر تسلیمہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر میم. آمین بھیا. جی سسٹر زکیہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. پرفلین آپ کا ہمیشہ غلط ہے. ہمیشہ پرفلین میں غلطی کرتے ہیں. مجبور آواز سے بہت پڑھتے ہیں آپ. پرفلین بہت مرتبہ جاتا. من نہیں پڑھیں گے. جی جی پھر پڑھیے وہ آیت. تسقى من عين آنية. جی میم صحیح پڑھے میم. تسقى من عين آنية. جی 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 بارک اللہ فیک. سسٹر خدیرہ بیگم پڑھیں گے. سسٹر خدیرہ بیگم ابھی آئے. آپ سب ہو گئے پڑھ لیے, آپ بھی باقی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یہ حفظ القرآن پڑھ رہے ہیں؟ جی 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 پڑھیے. آپ پڑھیے, سب پڑھیے. آپ بھی باقی ہے, آپ پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کھانا ہے. ٹھیک ہے استاد صاحب, ہو گیا سب کا؟ ہاں سب پڑھ لیا. آج جب تھوڑا جلدی شروع ہوئی اور 5 آیتیں ہی تھی نا, تو سب پڑھ لیے. ہاں اچھا ٹھیک ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ أعوذ وبرکاتہ. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سواد کا مخرج صحیح لیجئے. ہاں پھر سے پڑھیے شروع سے. هل أتاك حديث الغاشية غاشية وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة سواد اچھا لیجئے. ناصبہ. ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. جزاک اللہ خیر. بیک ہے نا. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية من عين آنية أي تسقى من عين آنية. جی جی بارک اللہ فیک. آج بھول گئی ہوں میں. میرے سبق ہے. جی 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 کوئی بات نہیں. یاد تو کیے نا الحمدللہ. ہاں تو چلیے آگے پڑھیں گے. آگے کا سبق آیت نمبر 6-7 دیکھیے. لیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر پہلے قواعد دیکھ لیں گے. لیسا یالین سین پہ حرکت لام پہ حرکت ہم اظہار شفوی طوا پہ حرکت عین کا مخرج صحیح لیں گے. پھر عین حروف مدہ میم پہ تنوین ہے اظہار کریں گے. تنوین کے بعد دیکھیں گے کون سا حرف ہے. حمزہ ہے. حمزہ حرف حلقے میں سے ہے تو اظہار ہوگا. پھر الا میں لام پہ شدہ اس کے بعد حرف مدہ. میم آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ابھی بھی نہیں آ رہی. آ رہی میم. پہلے پہلے بھی بھی آ آ رہی رہی تھی میم. نہیں آ رہی. آ رہی ہے اچھی آ رہی ہے ہمارے تو آواز. سسٹر ذکیہ آپ کا کچھ پرابلم ہوگا. دیکھیے الا میں حرف مدہ پھر میم پہ حرکت نون پہ جزم نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد ضاد ہے اخفا ہوگا. ضاد پہ حرکت رو زیری حرف مدہ رو کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رو پر زیر ہے. پھر آگے سے عین ہے عین پہ تنوین ہے آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. لام پہ حرف مدہ یوس میں جزم سکون میم پہ حرکت نون پہ حرکت واو پہ حرکت لام پہ حرف مدہ یوغ میں جزم سکون نی حرف مدہ یا مدہ. پھر نون ساکن کے بعد جیم ہے تو اخفا ہوگا. پھر جو حروف مدہ عین پہ جزم سکون. ایک منٹ آگے کی آیتیں اپنی اپنی قرآن میں تو دیکھیں جب تک. دیکھیے وجوہ واو پہ حرکت جیم واو پہ جو حروف مدہ ہا پہ تنوین ہے. تنوین کے بعد یا یرملون مع الغنہ یو یا واو زبر یو واولین میم پہ حرکت حمزہ پہ حرکت ذال پہ تنوین ہے. تنوین کے بعد نون ہے یرملون ہوگا مع الغنہ. پھر نون پر غنہ کریں گے آگے سے حرف مدہ نون الف زبر نہ حرف مدہ عین پہ حرکت میم پہ حرکت اور
آگے تا مربوطہ ہے تو آیت پر وقف جہاں پر کرنا ہو وہاں پر تا مربوطہ ہو تو اسے ہا ساکن بنا دیں گے، ہائے ساکنہ بنا دیں گے. آگے دیکھیے لام پہ حرکت، سین پہ حرکت، آگے سے جزم سکون، پھر یا پہ حرکت، ہا پہ حروف مدہ، را پہ حروف مدہ، را کو پور پڑھیں گے، داد پہ حرکت، یا کو ہا سے ملائیں گے تو ہا ساکن بن جائے گا اور جزم دے کر سانس کریں گے. فی حرف مدہ جنہ میں غنہ کریں گے، نور میں پتہ جیسے تو غنہ ہوگا. آگے سے تنوین ہے، تنوین کے بعد والا حرف عین ہے تو اظہار ہوگا. حروف مدہ، لام پہ حرکت، یا پہ حرکت، ہا کو جزم دے کر سانس توڑیں گے. کچھ زیادہ آیتیں لیں گے؟ پانچ ہی آیتیں لے رہے ہیں نا، کچھ زیادہ لیں گے؟ کیونکہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ جلدی جلدی ختم کرنا ہے پورا پارہ. آواز آ رہی میری؟ جی میم الحمدللہ. میم اگر سب جنے ریڈی ہے تو انشاءاللہ میم دے دیجیے. سب بولیے جی اپنا اپنا. میم میم اور ایک ریپیٹ دے کیجیے دیجیے. میم، کیا بول رہے تھے؟ میرا نیٹ ورک گیا تھا. ایکسٹرا آیتہ لے لیں گے کیا پوچھ رہے تھے میم؟ 5 کے آگے. جلدی جلدی ختم کریں گے. ایک سورت کو بہت دن لگ رہے نا. رمضان سے پہلے پارے ہم پورا ختم کرنا. بھی اپنا آدھا پارا اب ہوگا، یہ سورت جب کمپلیٹ ہوگی تو آدھا پارا تب ہوگا. 4-5 مہینوں سے صرف آدھا پارا ہوا، صرف 5 آیتیں پڑھ رہے ہیں نا اس لیے. جی میم اور ایک 2 دے دیجیے میم انشاءاللہ. 5+2 7. ٹھیک ہے اوکے نا سب؟ جی 1 منٹ میں سب کو اوکے ہے نا؟ مطلب بول دی. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. 2 آیتیں ایکسٹرا لے لیں گے. آپ گروپ میں کوئی بھی مینشن کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی جی میم. پھر سب جو کلاس اٹینڈ نہیں کرے وہ لوگ 5 ہی یاد کر کے آتے. آگے دیکھیں اور 2 آیتوں کے قواعد. میم لام پہ اور ایک 2 سوروں کے بعد ایکسٹرا لے سکتے کیا؟ کون ہے یہ؟ سسٹر زکیہ؟ ہاں جی میم. سسٹر 2 سورج زکیہ تھوڑا بڑے ہیں بے نا. نظیر؟ جی میم زکیہ. اچھا اچھا اچھا. بے نظیر اور زکیہ دونوں ایک ہی ہے؟ ہاں میم، بہن ہے ہمارے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے پھر اتنا ہی لے لیجیے. سب کو سب کے لیے آسانی اسی میں ہے تو پھر 5 آیتیں ہی یاد کریں. لیکن جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ ایک ہی مہینہ بچا ہے، اس کے بعد رمضان ہے، پھر رک جائیں گی کلاسز. اس کے بعد سے انشاءاللہ چھوٹی صورتیں ہیں تو ایک ایک صورت لے لیں گے پورے ایک کلاس میں. ایک جی ایک یا 2 صورتیں یہ لے لیں 2 گے. سورے ہونے کے بعد کوشش کریں گے. ٹھیک ہے پھر ابھی تو رہنے دو. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. لیس لهم طعام الا من ضریع. لیس لهم طعام الا من ضریع. لیسا میں حرف لین میں مجھول آواز آئی، پھر تو پہ تو کا مخرج صحیح نہیں نکلا. سسٹر خدیرہ بیگم آپ جی کی جی آواز آئی ہے. جی جی. لیس لهم طعام الا من ضریع.
ليس ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا ولا يغني من جوع نہیں یہ نہیں پڑھیں گے جزم دے کر ساتھ سننا ہے آیت سے نا وقت کی علامت لا يسمن ولا يغني من جوع 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وہ پڑھ رہے وہ نہیں وہ وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة پھر پڑھیے وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وہ پڑھ رہے وہ پڑھیے وہ وجوه يومئذ ناعمة 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 ہا کی آواز آنا ہے آخر میں ہائے ساتھ بنا رہے ہیں وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية 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 پھر پڑھیے شروع سے ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية. ترجمہ دیکھ لیں گے میم جی. ایک بار تیسرا آیت کا میننگ ایک بار سمجھائیے میم. اسی صورت کی تیسری آیت. جی میم. جی ہاں. عاملتن یعنی عمل کرنے والے، کام کرنے والے، ناصبہ مشقت اٹھانے والے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ تھک کر چور ہوں گے، مشقت اٹھائیں گے، دو معنی آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین دو مطلب بیان کرتے ہیں. مفسرین دو مطلب بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ جہنم کا عذاب سہتے سہتے تھک کر چور ہو جائیں گے. ایک یہ کہ جو دنیا میں برے اعمال کر چکے ہیں وہ لوگ قیامت برے اعمال جو کر چکے ہیں اس کی بدولت وہ جہنم میں جو برے اعمال کر کر تھک کر چور ہو گئے ہیں اس کا مزہ، یعنی اس کی مشقت وہ جہنم میں اٹھائیں. یعنی جو دنیا میں برے اعمال کر چکے ہیں اس کا وبال ان کو جہنم میں ملے گا، اس کی مشقت، اس کی تکلیف جو ہے وہ ان کو جہنم میں ملے گی. ایسا ہے. ٹھیک ہے. جی جی میم. جی میم. سمجھ گئے؟ جی میم. بس اس میں نا محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، مطلب ایسا کون محنت کرے، ایسا کرنے کیا والے کر کے. وہ محنت نہیں ہے یہاں پر مراد جو برے اعمال میں اپنی محنت لگائے وہ ہے. جی میم. جی جی میم. جی میم. اور ایک دہکتی کا میننگ کیا ہے میم؟ وہ دہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی یعنی سلگتی ہوئی. ٹھیک ہے، سلگانا جس سے بولتے ہیں. جی میم. جی میم. جزاک اللہ. اور ہولناک جسے کہیں گے، دہکنا کا مطلب ہولناک چیز، یعنی دہشت جس سے ڈر ہو جائے ہمیں، ایسی ہولناک بھڑکتی چیز. بھی ہو سکتی ہے میم. ہاں دھڑکتی ہوئی بھی بول سکتے. بھڑکتی. ہاں بھڑکتی ہوئی بھی بول سکتے ہیں. بھڑکتی ہوئی. جی میم. دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی دونوں معنی آئے. ٹھیک. جی میم. آیت نمبر 6 سے دیکھیے. لیس لہم طعام الا من ضری، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کھانا ہوگا، الا مگر، من ضری کانٹے دار، خاردار گھاس. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر صرف کانٹے دار کھانا، یعنی ان کے لیے صرف کانٹے دار کھانا ہوگا اس جہنم میں. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا نا کہ پچھلی آیت میں تصلی نارا حامیہ، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ تسقی من عین آنیہ، گرم پانی. کھولتے ہوئے پانی، ہاں کھولتا ہوا گرم پانی انہیں کے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. پھر آگے اسی کی صفت بیان کر رہے ہیں جہنمیوں کو کیا کیا دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضری، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر جب وہ پوچھیں گے کچھ کھانے کی چیز تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ کانٹے دار کھانا. اللہم حفظنا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا نہیں، یسمنو موٹا کرے گا، ولا اور نہ، یغنی بے نیاز کرے گی، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک کو دور بھی نہیں کرے گی اور نہ ہی موٹا کرے گی. وہ غذا، وہ جو کھانا ہوگا وہ نہ اس کو موٹا کرے گا اور نہ ہی اس کی بھوک کو دور کرے گا. یغنی کا معنی ہوتا ہے غنی کر دینا، یعنی مالدار کر دینا. لا یغنی، غنی نہیں کیا، مالدار نہیں کیا. مطلب یہ ہے بے نیاز کر دینا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی بھی وہ چیز کی ضرورت ہے، ضرورت ختم نہیں ہوئی. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کی ضرورت نہ رکھتا ہو. لیکن یہاں پر لا یغنی ہے، یعنی اس کو وہ بے نیاز نہیں کرے گا، یعنی ابھی بھی اس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی. وہ کھانا ایسا دیا جائے گا جو اس کو بے نیاز نہیں کرے گا. سمجھے؟ جی میم. جی میم. جی جی. وجوہ یومئذ ناعمہ،
اس دن کچھ چہرے بارونق ہوں گے. دیکھیے الحمدللہ ہم نے جب سے پڑھا ہے سورۃ النبا سے لے کر اب تک جتنی بھی صورتیں ہم پڑھے ہیں، اور جہاں جہاں جہنمیوں کا قصہ آیا، یا تو پہلے جہنمیوں کا پھر بعد میں جنتیوں کا، یا پھر پہلے جنتیوں کا پھر اس کے بعد میں جہنمیوں کا، اللہ تعالیٰ جب ڈراتا ہے تو خوشخبری بھی دیتا ہے، اور جب خوشخبری دیتا ہے تو ڈراتا بھی ہے کہ آپ اگر صحیح اعمال کر رہے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں اور اپنے دامن کو پاک رکھے گناہوں سے، اور جب آپ گناہوں میں ملوث ہیں تو جہنم کا عذاب دیکھ کر ڈر نہ جائے اور اپنے آپ کو جہنمی نہ کہہ لیں، بلکہ دیکھ لیں آگے کہ جنت بھی ہے. اگر ہم نے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، رب سے رجوع کر لیا ہے، تو ہم انشاءاللہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں. تو ہر جگہ دونوں باتیں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تاکہ گناہگار لوگ توبہ کر لیں، اور جو توبہ کیے ہوئے پاک اور صاف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے آپ میں خوش ہو جائے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھے تاکہ جہنم کی انہیں آگ نہ لگے. آگے دیکھیے، اس لیے یہاں تک جہنم کا واقعہ تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کو خوشخبری دے رہا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ کتنے چہرے، وجہن کی جمع وجوہ ہے، بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ تر و تازہ ہوں گے، اس دن بہت زیادہ چہرے تر و تازہ ہوں گے. اس دن خوش قسمت اہل جنت کے چہرے اللہ کی نعمتوں کے جو شکر گزار ہوں گے دنیا میں، وہ لوگ مہکتے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے کھلکھلاتے ہوئے، چہچہاتے ہوئے چڑیوں کی طرح ہوں گے. اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اور حصول اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں جو بھی کوششیں کی ہوگی دنیا میں، تو وہ لوگ وہاں پر ان نعمتوں دماغ خراب ہوا. ہاں، تو جنتیوں میں بلند و بالا جنتوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو نعیمہ، یہاں پر نعیمہ تر و تازہ بارونق ہوں گے. پھر لسعیہا راضیہ، کس لیے ہوں گے؟ لی کے لیے، سعیہا ان کی کوشش، راضیہ یعنی خوش و خرم، راضیہ راضی ہوں گے، جو اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. کون سی کوشش؟ جو انہوں نے دنیا میں کوششیں کی جنت حاصل کرنے کی، ان کوششوں کی بدولت وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، اور وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے. جنت یعنی باغ میں ہوں گے، فی میں جنت میں، عالیہ بلند و برتر یا پھر بالا، بلند و بالا جنت میں ہوں گے. آگے ان لوگوں کی صفات بیان کی. ابھی تو یہاں تک تو اللہ رب العزت نے جنت کیسی ہوگی وہ بتایا ہے. پھر آگے آیت نمبر 11 سے جنتیوں کے کیا صفات ہوں گے، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی کیا صفات ہوں گی وہ بیان کریں. جی، میں نے کہا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ کی کچھ آیتیں ہم نے نہیں پڑھی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں گے. کہاں سے نہیں پڑھے تھے ہم؟ ترجمہ سورۃ الاعلیٰ کا 6 آیت نمبر 6 سے بولنا ہے میم. آیت نمبر 6 سے ہی نہیں پڑھے تھے. اوکے ٹھیک ہے، چلیے آیت نمبر 6 فلا تنسى. اللہ رب العزت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے. شاید یہ پڑھ لیے ہم لوگ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن صاف نہیں آ رہی آواز استاد صاحبہ. ابھی بھی نہیں آ رہی؟ ہیلو، سب کو نہیں آ رہی؟ آ رہی میم. جی میم، جی 6 سے پڑھ لیے میم. وہ کیا ہے نا، ہم آپ کو سنائے نہیں نا، تو اس لیے میرے کو ایسا ذہن میں بیٹھ گیا کہ تو 6 سے جی پڑھ میم، لیے. 10 آیتیں ہو گئے میم. سے سنائے ہاں 11 سے پڑھ لیں. سمجھے تھے میم. 11 سے پڑھنا ہے نا؟ 11 جی میم. ہاں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت قبول کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کر رہے ہیں
پھر یہاں پر آگے کی آیت میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور دور ہٹے گا، دور رہے گا. یتجنبها ہا ضمیر کس کی طرف ہے؟ ذکرہ کی طرف ہے. ذکرہ مانا یہاں پر قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہا ضمیر ذکرہ کی طرف ہے اور ذکرہ مانا یہاں پر قرآن ہے. اس نصیحت سے، ہا ضمیر یعنی اس نصیحت سے جو دور ہو گیا، یتجنہ دور ہونا، ہا اس سے، اشقا تو وہ بدبخت رہ گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص اس نصیحت سے دور رہا، اپنے دامن کو ہٹائے رکھا، تو کیا ہوگا؟ اشقا وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. الذی جو یصلی داخل کیا جائے گا، نارن آگ، کبریٰ بڑی، جو بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا. پھر فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر یہاں پر اس آگ کے صفت اللہ رب العزت بیان کر رہے. ثم پھر لا نہیں، یموت مرے گا، فیہا اس میں، ہا ضمیر جہنم کی طرف ہے، ولا یحیا اور نہ ہی زندہ رہے گا. وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. پھر یہاں سے پاک اور صاف نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. قد افلح من تزکا، قد تحقیق، یقیناً، ضرور ضرور، افلح کامیاب ہو گیا، فلاح پالی، من جو، تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کیا. یہاں پر جو پاک کرنے کی بات ہے وہ شرک، کفر و شرک سے پاک کرنا ہے. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا، کس چیز سے؟ کفر اور شرک سے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اپنے رب کا نام لیتا رہا. وَذَكَرَ ذکر کرنا، اسم کا، رَبِّهِ اپنے رب کا، فصلى اور جس نے نماز پڑھی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، پھر اس نے نماز بھی پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون ترجیح دیتے ہیں، اہم سمجھتے ہیں، حیات یعنی زندگی کو، دنیا کی، یعنی بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو اہم سمجھتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تم وہ کرتے جو آخرت میں تمہاری کامیابی و کامرانی کا سبب بنتی، بلکہ تم نے دنیا فانی، اس فانی دنیا میں لذتوں کی طرف بھاگتے رہے، حالانکہ آخرت تمہارا اصل گھر ہے، اور حالانکہ آخرت تمہارا دنیا سے کہیں بہتر گھر ہے. اس کی نعمتیں لازوال ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور دنیا داری ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. ایک قول ہے ایک امام کا، کہتے ہیں مالک بن دینار کا قول ہے کہ اگر دنیا فنا ہو جانے والے سونے کی بنی ہوتی اور آخرت لازوال ایک منٹ اوکے ہاں، کون؟ مالک بن دینار کا کیا قول تھا کہ اگر دنیا، یہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے، اگر سونے کی بنی ہوئی ہے لیکن وہ فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد آخرت جو لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر بھی وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، یعنی ٹیکری کی یا مٹی کی بنی ہوئی ہے، تب بھی چاہیے کہ انسان ٹیکری کی چیز کو اہمیت دے، کیونکہ فنا ہونے والی چیز کو اہمیت دے کر کیا کرے گا انسان؟ اور جو چیز لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ڈھلے گی نہیں، اس میں اگر آپ مٹی کے ساتھ بھی ہے تو خوش ہے،
یہ ختم ہونے والی چیز سونے کی بھی ہے تو آپ کو کیا فائدہ دے گی, ہے نا. یہ مالک بن دینار کا قول تھا اس آیت پر. پھر والآخرۃ خیر وابقا, والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے, وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى, بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں بھی موجود تھی. ان بے شک ھذا یہ ل تحقیق کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے, فی میں صحفی صحیفے کتابیں, اولا پہلے کی, جو بے شک یہ بات یعنی آخرت بہتر ہے دنیا سے, یہ جو بات ہے یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی. پھر فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ, کن کن کے صحیفوں میں تھی, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ چیز موجود تھی کہ دنیا انسان کے لیے فانی ہونے والی چیز ہے, اور انسان دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے اگر وہ آخرت کو ترجیح دے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں ہوں گی, کامرانیاں ہوں گی, اور وہ اپنی زندگی میں اگر اللہ رب العزت کے لیے جینا شروع کر دے تو اس کے لیے بہت زیادہ انعامات ہوں گے آخرت میں. سمجھ گئے سبھی؟ جی میم الحمدللہ. جی استاد سمجھ جی گئے. میم الحمدللہ میم. جی باجی الحمد جزاک اللہ. جی آمین بھیا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ